ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، ہفتے کو سرسنگھ چالک ڈاکٹر موہن بھاگوت نے بنگلور کرناٹک میں راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے 2 روزہ لیکچر سیریز کے پہلے دن خطاب کیا تھا۔ لیکچر کے دوران RSS کو دنیا کی سب سے منفرد تنظیم انہوں نے قرار دیا اور کہا کہ آج RSS بھارت سمیت کئی ممالک میں سماجی کاموں میں مصروف ہے۔ موہن بھاگوت نے یہ کہا کہ RSS کا مقصد ہندو سماج کو طاقت کے لیے نہیں بلکہ قومی فخر کے لیے منظم کرنا ہے اور یہ کہ ہندو بھارت کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں کوئی غیر ہندو اہندو نہیں ہے کیونکہ سب ایک ہی آباء و اجداد سے ہیں اور ملک کی بنیادی ثقافت ہندو ہے۔ موہن بھاگوت نے RSS کا 100 سالہ سفر نئے افق پر ایک لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ جب RSS جیسی منظم قوت ابھرتی ہے تو اقتدار کی تلاش نہیں کرتی ہے، یہ معاشرے میں اہمیت نہیں چاہتی، یہ صرف بھارت ماتا کی شان کے لیے معاشرے کی خدمت اور اڈے منظم کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے ملک میں پہلے لوگوں کو اس بات پر یقین کرنا مشکل لگتا تھا لیکن اب ایسا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ RSS کی توجہ ہندو سماج پر کیوں ہے تو جواب ملتا ہے کہ ہندو بھارت کے ذمہ دار ہیں۔ کہا کہ ایسا نہیں ہے، انگریزوں نے ہمیں قومیت دی، ہم ایک قدیم قوم ہیں۔ دنیا میں ہر جگہ کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ہر راشٹر کی اپنی اصلی ثقافت ہوتی ہے۔ بہت سے باشندے ہیں لیکن ایک اصل ثقافت ہے۔ ہندوستان کی اصل ثقافت یعنی سنسکرتی کیا ہے؟ ہم جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ ہمیں لفظ سے ہندو کی طرف لے جاتا ہے۔ بھاگوت نے کہا کہ بھارت میں واقعی کوئی غیر ہندو نہیں ہے اور یہ کہ تمام مسلمان اور عیسائی ایک ہی آباء و اجداد کے اولاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاید وہ یہ نہیں جانتے یا وہ بھول گئے۔ ہندو ہونے کا مطلب ہے بھارت کے لیے ذمہ دار ہونا۔ انہوں نے کہا کہ دانستہ یا نادانستہ ہر کوئی بھارتیہ سنسکرتی کی پیروی کرتا ہے، اس لیے کوئی بھی غیر ہندو نہیں ہے اور ہر ہندو کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہندو ہے کیونکہ ہندو ہونے کا مطلب بھارت کے لیے ذمہ دار ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سناتن دھرم ہندو راشٹر ہے، سناتن دھرم کی ترقی بھارت کی ترقی ہے۔ بھاگوت نے کہا کہ RSS کے لیے راستہ آسان نہیں رہا اور تنظیم کو تقریباً 60-70 سالوں سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جس میں 2 پابندیاں اور رضاکاروں پر پرتشدد حملے شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر 2 بار پابندی لگائی گئی، تیسری بار عائد کی گئی تھی لیکن یہ کوئی قابل ذکر پابندی نہیں تھی۔ مخالفت ہوئی، تنقید ہوئی، سیوم سیوک کا قتل کیا گیا، ہماری ترقی کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی لیکن سیوم سیوک اپنا سب کچھ سنگھ کو دیتے ہیں اور بدلے میں کسی چیز کی امید نہیں رکھتے۔ اس بنیاد پر ہم نے ان تمام حالات پر قابو پا لیا اور اب اس پوزیشن میں ہے کہ معاشرے میں ہماری کچھ صاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ 7 سالہ سال میں RSS اپنے کام کو ہر گاؤں اور سماج کے ہر طبقے، تمام ذاتوں اور طبقات تک پھیلانا چاہتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ساری تفصیلات نو بھارت ٹائمز کے انپٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ تو دیکھیے کہ غیر ہندو بھی ہندو ہے کہتے ہوئے ایک بار پھر بھاگوت کا فلسفہ جو سامنے آیا ہے اس کو لے کر کے الگ الگ طرح کی تبصرے سوشل میڈیا میں شروع ہو چکے ہیں۔ ادھر بنگلہ دیش کی یونس حکومت سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے اثر و رسوخ سے اس قدر خوفزدہ ہے کہ پورے ڈھاکہ شہر کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ملک کی راجدھانی میں ہفتے کو پولیس نے بڑے پیمانے پر مربوط حفاظتی مشق کی۔ واضح ہے کہ مشق سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی تحلیل ہو چکی عوامی لیگ کے 13 نومبر کو مجوزہ ڈھاکہ لاک ڈاؤن پروگرام کے پیش نظر کی گئی تھی۔ DMP کے ذرائع نے بتایا کہ تقریباً 7000 پولیس اہلکاروں نے شہر کے 142 اہم مقامات پر اس مشق میں حصہ لیا جس میں عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کی رہائش گاہ بھی شامل تھی تاکہ اگلے ہفتے سڑکوں پر ممکنہ پرتشدد احتجاج کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ادھر کانگریس کی جنرل سیکریٹری اور وائناڈ سے رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی نے ہفتے کو بہار اسمبلی کی انتخابی مہم کے مد نظر کٹیہار کی کدوا میں ایک جلسے عام سے خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے بہار کے لوگوں کی دوسری ریاست میں جاری ہجرت اور تعلیم کو لے کر NDA حکومت پر جم پر حملہ بولا ہے۔ انہوں نے سیمانچل کے کٹیہار میں
ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں بہار کے لوگ اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج یہاں کے نوجوان تعلیم یافتہ ہیں لیکن انہیں روزگار نہیں مل پا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں تعلیم کے لیے روزگار کے لیے ہجرت کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ سمیت کئی ممالک کی مداخلت کے باوجود روس اور یوکرین کے درمیان گزشتہ 3 سال سے جنگ جاری ہے۔ دونوں ممالک کی فوجیں ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس دوران تازہ واقعے میں روس نے جمعہ کی رات سے ہفتے کی صبح تک ڈرونز اور میزائلوں سے بھیانک حملے کر دیے ہیں۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق روسی حملے میں یوکرین کی 2 نیوکلیئر پاور پلانٹس کمیلنسٹسکی اور ریونے کو بجلی سپلائی کرنے والے سب اسٹیشنوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہوئے، متعدد زخمی۔ ڈنیپر شہر میں ایک رہائشی عمارت پر ڈرون کے ٹکرانے سے 3 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ زپوریژھیا میں 3 اور خارکیو میں 1 ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ اسدالدین اویسی کی AIMIM سیمانچل میں اس بار 15 سیٹوں پر اس بار الیکشن لڑ رہی ہے، جبکہ پرشانت کشور جن سوراج پارٹی میں تمام 24 پر امیدوار کھڑے گئے ہیں۔ کم از کم نصف درجن سیٹوں پر باقی امیدوار بڑی پارٹیوں کے سرکاری امیدواروں کا کھیل خراب کر سکتے ہیں۔ بہار میں MIM کے صدر اختر الایمان کو چھوڑ کر 220 سے تقریباً تمام بڑے MIM لیڈر پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ 4 MLA اور ایک سابق MLA RJD کانگریس کیمپ میں شامل ہو چکے ہیں۔ وشواس گھات کا کارڈ کھیل کر اویسی کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوششوں کے باوجود MIM ووٹروں کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنے میں زمینی سطح پر ناکام رہی۔ اس طرح کے الگ الگ طرح کے تبصرے بہار کے گلیاروں میں اور بالخصوص سیمانچل میں سننے کو مل رہے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، مہاراشٹر کی سیاست میں زمینوں پر قبضے کے الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ سنیچر کو کانگریس کے سینئر لیڈر اور MLA وجے ویدیٹیوار نے ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پرتاپ سارنائک پر سنگین الزامات لگائے۔ کانگریس لیڈر نے وزیر ٹرانسپورٹ کو ممبئی کے قریب میرا بھائندر میں 4 ایکڑ زمین جس کی قیمت تقریباً 200 کروڑ روپے ہے، محض 3 کروڑ روپے میں حاصل کرنے کا الزام لگاتے ہوئے اس وقت مہاراشٹر کے سیاست میں ہلچل مچا دیا ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔